अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि पीटीआई हुकूमत का एक साल मुकम्मल हुआ है और एक साल की कारकर्दगी परफॉर्मेंस हुकूमत की क्या रही है। पीपल्स पार्टी ने तो ऐलान कर दिया है, फैसला किया है कि वाइट पेपर जारी किया जाएगा पीटीआई के एक साल की कारकर्दगी के हवाले से। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। खट्टी साहब, हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी में नवाज़ शरीफ जेल में, जरदारी साहब जेल में, खाकान अब्बासी शायद खाकान अब्बासी जेल में, राना सनाला जेल में, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में, शेरी रहमान ने कहा है कि 2000 से ज़ायद कारकुनों के ख़िलाफ़ पर्चा किया गया है लाहौर में, पंजाब में, और गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। इससे पहले भी एहतजाजी मुजाहरों पे भी पाबंदी, ब्लैक आउट मीडिया का, महंगाई, और इसके अलावा क्या है कारकर्दगी? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरे ख्याल एक साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसमें आपको ये जांचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि उनका जो रवैया है मुख्तलिफ इशूज़ के साथ वो किस तरह। मगर ये कि हम जो समझते हैं कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे जो डेमोक्रेसी का जो जौहर होता है उससे वो काफ़ी हमें दूर नज़र आते हैं। उसका सबब ये है कि बुनियादी तौर पे वैसे तो तमाम जो सियासी लीडर होते हैं वो डिक्टेटर होते हैं, उनका मिजाज आमराना होता है, और दूसरा ये कि जब उनके पास बेतहाशा दौलत हो तो वो फ़िरौन भी बन जाते हैं। लेकिन इमरान खान का जो मिजाज है वो उनसे बनिस्बत थोड़ा और ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब उन्होंने जिस तरह जो सुर्ख लकीर खींच दी अपनी हुकूमत में, उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जब जैसे ही नई हुकूमत इन्होंने बनाई तो 6 माह तक स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बन सकी। और उसका सबब ये था कि वो पीएससी की जो चेयरमैनशिप है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं देना चाह रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि तमाम सियासी जमातों ने इन जो इंतखाबात हुए थे 2018 के, उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया, और उनमें से मौलाना फजल रहमान समेत बहुत सारे जो लीडरान थे उनका ये मौक़िफ़ था कि किसी सूरत इस पार्लियामान में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की और हर तरह से कोशिश करके उनको इस बात पर राज़ी किया कि जो भी बातें आप सड़क पर करेंगे, लेकिन अगर आप कौमी असम्बली में वो बात करेंगे तो उसका अपना एक वज़न होगा। नतीजे में उन्होंने उनको राज़ी किया और ये सारी जमातें पार्लियामान में गईं। उसके बाद मामला शुरू हुआ लीडर ऑफ अपोजिशन का, जिसकी वजह से क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये था, क्योंकि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी नहीं हैं, इसलिए हम बाउंड नहीं हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को हम जो है वो पीएससी का चेयरमैन बनाए। नतीजे में मामला लटकता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात पर स्टैंड लिया कि हम इस सिलसिले में स्टैंडिंग कमेटीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़ाहिर बात है कि जब आप इतना बड़ा फ़ैसला लेते हैं तो नतीजे में हुकूमत बिल्कुल जो पार्लिमानी सिस्टम था आपका मअतल होकर रहेगा। हुकूमत ने की मजबूरी थी, स्पीकर ने कोशिशें की, पीएससी का चेयरमैनशिप जो है वो दी गई शहबाज शरीफ को, और उसके बाद हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटीज़ बन गई। अच्छा, अभी एक साल, क्योंकि वो 25 जुलाई को तो इंतखाबात को एक साल मुकम्मल हुआ, लेकिन 13 अगस्त को इस हुकूमत को जो है वो साल मुकम्मल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही इन्होंने जिस तरह तमाम जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन गिरफ़्तार हुए, उसके बाद आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद एक पूरी चेन बनी, और मुझे जो अंदाज़ा लगता है कि ये चेन अभी आगे और बढ़ेगी। तो उस पर मामला शुरू हुआ प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने के हवाले से। स्पीकर को वज़ीर आज़म ने जब बजट पेश हुआ तो वाज़े तौर पे मखसूद कि मैं तो ये कहूँगा कि पैगाम दिया कि ये जो आप रोज़ बरोज़ लोगों के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते हैं ये सिलसिला बंद करें। अब हुआ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ये किया कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो लोग शामिल थे, जिस तरह पहले मियाँ शहबाज शरीफ तो पीएससी के चेयरमैन थे, लेकिन साद रफ़ीक या आसिफ अली जरदारी 6 कमेटियों के रुकन बन गए। नतीजे में उन्होंने एक साइकिल बनाई कि रोज़ाना आसिफ अली जरदारी किसी न किसी कमेटी के इजलास में शरीक हों, ताकि पार्लियामेंट में उनका आना जाना लगा रहे और उनकी सियासी सरगर्मियाँ और मुलाकातें जारी रहें। हुकूमत ने जब इस तरह देखा तो उन्होंने ये किया कि वो स्टैंडिंग कमेटी के इजलास ही मअतल कर दिए, और ये नया ऑर्डर जारी किया कि भाई अब जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो उसमें ये स्टैंडिंग कमेटीज़ के भी इजलास होंगे। अब हुआ ये कि एक बार फिर वो सारा जो निज़ाम था पार्लिमानी सिस्टम को जो निगरानी का, वो सारा जो है मअतल होकर रहेगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि ये हुकूमत जैसे ही आई तो एक तो न सिर्फ इन्हें
کوئی 10 ارب ڈالر جو ہے وہ سود اور قرضوں کی مد میں پے کرنے تھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ میاں نواز شریف کی ایک بہت بڑی لابی ہے کاروباری حلقوں میں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا، آپ کا جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج نیچے چلا گیا، ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی گئی، نتیجے میں ایک نیا معاشی بحران شروع ہو گیا۔ ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہاں دو چیزیں مکس ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ مختلف شعبے جو ہیں پاکستان میں سرکاری اور نجی، جو اپنے اپنے ایک روایتی طور طریقے پر جب چلتے تھے، اب اس کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑی مثال آپ کے اوپر FATF کے جو قدغن تھے وہ تھے، اور نتیجے میں آپ کو وہ سارے وعدے پورے کرنے تھے، نہیں تو آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے، دنیا سے الگ ہو جاتے، تو آپ کو وہ بھی پورے کرنے۔ اور دوسرا یہ جو آپ کی بلیک منی جو بلیک اکانومی ہے اس کو وائٹ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں مکس ہوئیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں عمران خان کا جو رویہ تھا، جو جارحانہ رویہ ہے، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ملک کے اندر افراتفری ہم نے دیکھی پھیلی اپوزیشن کی جماعتوں۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک سال کے اندر نہ صرف یکجا ہوئیں، مشترک ہوئیں، لیکن 25 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ ملک کے جو کیپٹل ہیں کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ میں بہت بڑے جلسے ہوئے۔ مقصد یہ کہ یہ حکومت کے خلاف جس طرح اپوزیشن اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، اس میں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف ڈے بائی ڈے جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اس میں ایک بات تو جو ہمیں ذرائع نے بتایا وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیٹیل میں ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کا اس حکومت کے چلانے میں کس طرح کا رول رہا ہے، اس کو کس طرح انہوں نے چلایا، اور ان کی مداخلت کس طرح بڑی ہے، خصوصاً پاکستان کے میڈیا پر جو پابندیاں لگی ہیں اس پر، لیڈران کا جو بلیک آؤٹ ہوا اس پر، اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں وہ بھی اس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ جو ایجنسیز کے حوالے سے جو ان کا رول ہے اس کو اس وائٹ پیپر کا حصہ بنایا جائے یا نہیں، یا اس کو الگ کر کے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے متعلق ہیں۔ تو یہ فیصلہ ابھی 1-2 روز میں ہو جائے گا۔ مجھے پیپلز پارٹی کے ایک ذمہ دار بندے نے بتایا کہ رواں ماہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں وائٹ پیپر خود ایک پریس کانفرنس میں جاری کریں گے، اور اس پہ ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی ہوگی، اور نتیجے میں ہم دیکھیں گے تو ایک نئی جو ایگریسونیس جو ہمیں نظر آتی ہے اپوزیشن کی، وہ ڈے بائی ڈے ہمیں بڑھتی نہیں، لیکن وائٹ پیپر سے مسائل حل تو نہیں ہوں گے۔ چلیں، یہ پبلک کو بتانا ہوگا، عالمی برادری کو بتانا ہوگا کہ حکومت کی یہ پرفارمنس رہی ہے، وائٹ پیپر میں یہی ہوگا۔ عملی طور پر جدوجہد اپوزیشن کی نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تیز ہو رہی ہیں دن بدن، اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، کوئی بہتری بھی نہیں ہو رہی، پرفارمنس بھی نہیں ہے حکومت کی، لیکن اپوزیشن نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ نہیں، کیا ہے؟ اپوزیشن کے لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہاں پبلک کا ایشو یہ ہے، دیکھیں نا، گرمی ہے۔ نہیں گرمی کا بھی ایشو نہیں ہے، اب تو مقتدہ آنے والے دنوں میں تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 سال تک جس طرح انہوں نے کرپشن کے خلاف اپنا جو بیان ہے ڈٹ کے عمران خان نے اس پہ جو قائم رہے ہیں اور کھڑا کیا ہے، شاید اس کا سبب یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں اس میں گزشتہ 2 حکومتوں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ تو شاید لگتا یہ کہ ایک سال اور مزید لگے گا حکومت کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا۔ تو اپوزیشن نے بھی یہی ٹیکنک کی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیپٹل کے اندر، اس طرح صوبوں کے کیپٹل کے اندر اس طرح کی باتیں کریں، مظاہرے کریں، بڑے بڑے جلسے جلوس کریں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے جائیں، اپنی بات پہنچاتے جائیں۔ نتیجے میں جب 1 سال کے بعد اور حالات بنسبت ان کی سوچ کے، یا وہ جس طرح سمجھتے ہیں کہ حالات اور خراب ہوں گے، تو لوگوں کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں اس حکومت کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ختم بھی کر دیتے ہیں، تو اس حالات میں کون آ کے سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں یہ بات وہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، پاکستان کی جو مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے
کہ یہ ان حالات میں حکومت چلانا بہت بڑا مشکل کام ہے، اور وہ جو سارے کام جس طرح ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ خراب کام ڈیٹ سے کرائے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام اگر عمران خان کر لیتے ہیں تو ہم بھی ان سارے دنوں میں صاف ہو جائیں گے، اور بہت سارے معاملات جو بہتر ہیں وہ بھی اس طرف۔ ایک چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، عوام موجودہ حکومت سے بھی تنگ ہو رہی ہے، لیکن اپوزیشن کے لیے کے ساتھ جانے کو ابھی تک تیار نہیں ہے، نکلنے کے تیار نہیں ہے۔ وہ سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایشو یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں نا آپ، عام آدمی جو ہے نا، وہ نون لیگ نے جو ایک سب سے برخراب کام کیا تھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس کا سبب ایک تھا، ایک تو وہ پنجاب بیسڈ سیاسی جماعت تھی، میاں شہباز شریف وہاں بیٹھے تھے تو سارے معاملات دیکھ رہے تھے، لیکن وفاق میں ان کا جو رویہ تھا پارلیمنٹ کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، آپ دیکھیں 5 سال کے اندر پیپلز پارٹی کے دور میں تو ہمیں بہت سارے لوگ پارلیمنٹ میں فائل بغل میں دبائے نظر آتے تھے، لیکن نون لیگ کے دور میں ہمیں پارلیمنٹ میں وہ گہما گہمی نظر نہیں آتی تھی۔ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی میں کسی ایم این اے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فائل میاں نواز شریف کے پاس لے کر جائیں، کوئی کام کرائیں۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کا جو کردار رہا، اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو بیزاریت تھی وہ زیادہ بڑھی۔ اب کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اداروں کو ایک سموتھ طریقے سے چلایا جائے، جو کام ہے وہ اپنے سسٹم کے ساتھ چلے، لوکل باڈیز اپنا کام کریں۔ اب اس سے ان 1 سال کے اندر جو مجھے لگتا ہے، آپ دیکھیں کہ مسلسل وفاقی کابینہ کے اجلاس ہو رہے ہیں، مسلسل فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو پالیسیز کے اوپر بہت سارے فیصلے ہیں۔ اب کیونکہ پریکٹیکل کام ہونا اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو اس لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب۔ ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی، اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔